تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے, یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا, نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں, غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں, بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی, جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتا ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے, وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہے, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا, تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے تھی, تو آپ تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا, اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے, بولے نا بھائی, نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں, وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا, سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں, لیکن پتہ نہیں وہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے, نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, سب اسکول کے بھاگے ہوئے, اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا. تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں آئی بی اے یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ, اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ, وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے, کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتا چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے, تانبا, پیتل, لوہا, ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی, اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا آئی بی اے یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آ جا بھائی تو, اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا, کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو, تاجر بنو گے نہیں. تم تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں, بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان, ایک شلوار کا پائنچا یہاں, دوسرا پائنچا یہاں, آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار, میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا, ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے, ٹھیک ہے.
گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے؟ ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام, بول لو نا بھائی, یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام, بولو نا بھائی کیا ہو گیا. آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ. لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے, میں